نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ یعنی 200 ٹائم درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بہت سارے مسائل سیکھنے کا سبب بنتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی رہے گا۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیو علم دین کا ایک خزانہ بھی ڈائری کے ذریعے آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ سلسلے میں آپ کی کالز ایسے میں شامل کی جاتی ہیں، آئیے آپ کی کال سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حساب سے سوال ہے کہ ہم لوگ سعودی عرب کے شہر جازان میں ہوتے ہیں، تو ادھر سے کچھ بندے جاتے ہیں حج کے دنوں میں مکہ شریف میں، تو وہ بالکل اس کے قریب میں جاتے ہیں۔ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے احرام باندھتے ہی نہیں ہیں، اور میقات کراس کر دیتے ہیں، اور میقات کراس کر کے پھر احرام باندھ کے آگے حرم میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ان کا حج ہو جاتا ہے؟ بعد میں ادھر جو وہ بولتے ہیں ہم لوگ دمہ دے دیں گے، ادھر ایک جو ہے بکری دے دیں گے، کیا ان کا حج ہو جاتا ہے؟ جی حضور، اس طرح بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے بیان کیا، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ عمومی طور پہ وہاں لوگ جو عرب شریف میں کام کرتے ہیں اور جنہیں جو ہے اجازت نہیں ہوتی قانونی طور پہ، جی اور وہ تصریح نامہ نہیں لیتے، تو اس طرح وہ چھپ کر جو ہے وہ حج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ اس لیے میقات سے احرام نہیں باندھتے کہ پکڑے جائیں گے۔ صحیح۔ تو خیر شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کا اس طرح کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ حج کے لیے مکہ شریف آ رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ میقات سے جو ہے وہ احرام باندھیں۔ اب انہوں نے میقات سے احرام نہیں باندھا، اندر آ گئے، مکے میں آ گئے، اب بھی لازم ہے کہ اب وہ کسی قریبی میقات چلے جائیں۔ صحیح۔ اور قریبی میقات طائف کی طرف میقات آتی ہے، طائف کی میقات، وہاں سے جا کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے احرام باندھ بھی لیا ہو، پھر بھی حکم یہ ہے صحیح کہ وہ جائیں، وہاں جا کر جو ہے میقات میں جا کر جو ہے وہ تلبیہ کہیں، احرام کی نیت کریں، تلبیہ کہیں، اور پھر وہ جو عمرہ یا حج جو بھی جس چیز کا بھی احرام باندھا ہے وہ ادا کریں۔ تو اس طرح اگر وہ کر لیں گے، مثال کے طور وہ آ گئے تو ان پر انہوں نے کہا نا جیسے کہ ہم دم دے دیتے ہیں، صحیح، دم تو لازم ہو گیا، لیکن اگر یہ دوبارہ میقات چلے جاتے ہیں، ان پر لازم بھی ہے کہ قریبی کسی میقات چلے جائیں، وہاں جا کر جو ہے احرام باندھیں، صحیح، احرام کی نیت اور تلبیہ کہیں، تو ان پر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اب وہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ البتہ جو گناہ ہے وہ تو اسے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جان بوجھ کے اس طرح آئے، تو ایسی صورت میں ان پر توبہ لازم ہوگی کہ وہ توبہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، کہ انہیں اس طرح جو ہے بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں تھا۔ اگر بالفرض وہ اس طرح نہیں کرتے، قریبی کسی میقات پہ بھی نہیں جاتے اور وہیں سے یہ احرام باندھ کر جو ہے وہ حج یا عمرہ کر لیتے ہیں، ایسی صورت میں حج تو عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرنے سے وہ گناہگار ہوئے، ان پہ توبہ لازم، اور جو ان پر دم لازم ہوا تھا وہ بھی دینا لازم، یعنی بکرا یا بکری جو ہے وہ حدود حرم میں ہی جو ہے اس کو ذبح کرنا یہ لازم ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہرگز ایسا معاملہ نہ کریں۔ دیکھیں
ایک اتنے اچھے نیک کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اور اتنے گناہ اپنے سر پہ لے کے جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ لوگ چھپ چھپا کر کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں تو حالت احرام میں ہی ان کو جو ہے وہ واپسی کر دیا جاتا ہے, ان کے لیے اور مسائل درپیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان کو چاہیے قانونی طریقہ اجازت کے ساتھ تصریح نامہ جو بھی ہوتا ہے اس کی اجازت کے ساتھ ہی انہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ اس طرح کی گناہ میں وہ نہ پڑے. وہ پیارا جواب ملا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے تصریح نہیں ہے, اجازت نامہ نہیں ہے, تو اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اور واقعی اس کے اندر بعض مقامات پر ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ پکڑے گئے تو اسی صورت میں وہ بعض اوقات جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی صورتیں بنتی ہیں. تو لہذا حج ایک فرض ہونے کی صورت میں ظاہر ایک مقدس کام ہے, عمرہ ایک مقدس کام ہے. اگر اس کام کی ابتدا ہی اللہ نہ کرے گناہوں سے کر دی جائے تو پھر اس کی برکتیں کس طرح ملیں گی. تو لہذا جس طرح جواب دیا گیا اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی اگلی کال لیں گے ہم. مجھے صاحب سے یہ سوال ہے, کیا ایک دن میں ایک سے زیادہ بھی عمرے کر سکتے ہیں کیا؟ اور مسجد عائشہ سے عمرہ عموماً مسجد عائشہ ہی نزدیک پڑتی ہے کعبۃ اللہ سے, تو مسجد عائشہ سے کیا عمرہ ہو جاتا ہے؟ اور بہتر کیا ہے, مدینہ پاک سے بھی مطلب جایا جاتا ہے عمرے کے لیے, تو یہ بھی ارشاد فرمائے. اور ایک دن میں ایک سے زائد عمرے بھی کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا, بعض اوقات وہاں آدمی فارغ ہی ہوتا ہے, ہوٹل پہ وقت گزار رہا ہوتا ہے جس طرح بھی, تو عمرہ مطلب ایک دن میں کئی کر سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا. ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حلق کروا لیتے ہیں تو سر پہ بال نہیں ہوتے, ظاہر ہے اب دو مرتبہ عمرہ کریں گے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں, پہلا مسئلے کا جواب تو یہ ہے کہ ایک دن میں ایک سے زائد عمرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. باقی آپ نے جو سوال کیا, اب یہاں سے جو جا رہے ہیں حج کے ارادے سے جاتے ہیں, عمومی طور پہ پاک و ہند سے جو جا رہے ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. صحیح. اور ویسے بھی جو شروع میں جا رہے ہوتے ہیں تمتع ہی کرتے ہیں. صحیح. یعنی تمتع مطلب یہ ہے کہ ابھی تو وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں, صحیح, اور وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں, پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں. اب حج تمتع کرنے والے کے لیے حکم تو یہ ہے کہ بہتر تو یہ کثرت سے طواف کرے. وہ البتہ وہ عمرہ کر سکتا ہے مزید یا نہیں تو اس میں ہے اختلاف. تو خیر اگر حج کے دن ابھی کافی باقی ہیں اور وہ مزید عمرے کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے, کر سکتا ہے. اب کسی نے ایک عمرہ کر لیا, اب اس کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ میں اسی دن میں دوبارہ عمرہ کروں, بالکل عمرہ وہ کر سکتا ہے. اب ہر دفعہ اسے حلق کروانا ہوگا. صحیح. اب اس نے جو ہے اگرچہ حلق کروا لیا, بال نہیں ہے, پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہاں سے جانے والا تو یہیں سے احرام باندھ لیتا ہے. صحیح. وہ میقات سے پہلے جو احرام کی نیت کر لیتا ہے. اب وہاں کوئی پہنچ گیا, عمرہ کر لیا اپنے ہوٹل میں, تو اب کہاں سے وہ احرام باندھے؟ صحیح. کہ جو مکے میں ہے, مکی ہے, یا مکی کے حکم میں اسے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر مزید عمرے کرنا چاہتا ہے تو وہ خطہ حرم یعنی حدود حرم کے باہر جائے. صحیح. اور حدود حرم کے باہر سب سے قریبی مقام مسجد عائشہ ہے, اور ویسے بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھنا یہ افضل ہے. ٹھیک ہے. تو مسجد عائشہ انہیں جانا ہوگا. صحیح. اگرچہ وہاں بعض لوگ یہ کلام کرتے ہیں کہ بھائی نہیں اتنی قریب جگہ ہے اور دور جانا چاہیے. صحیح. ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ افضل جگہ ہے وہ. صحیح. وہاں جا کے بھی آپ احرام باندھ کے یعنی نیت کر کے آپ دوبارہ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن ہر دفعہ جو ہے آپ کو عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد, پورا کرنے کے بعد جو ہے حلق کروانا ہوگا, اور عورت کو جو ہے وہ تقصیر کروانی ہے. جی مزید کال لیں گے ہم. میرا یہ سوال ہے, محرم کے مہینے عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کسی مہینے میں عمرہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے. صحیح. حج کے جو 5 ایام ہوتے ہیں صرف ان 5 ایام میں عمرہ نہیں کر سکتے, منع ہے. اور جو مکی ہے یا مکی کے حکم میں ہے, جو میقات کے اندر رہتے ہیں, اگر وہ اسی سال حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا, حج کا مہینہ, اس میں وہ عمرہ نہ کریں. صحیح. عمرہ کریں گے پھر اسی سال حج کریں گے تو ان کا حج یا حج تمتع ہوگا یا قران ہوگا. صحیح.
اور جو مکی یا مکی کے حکم میں ہو اسے حج تمتع حج قران یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں. صحیح. جس لہذا ان کے لیے ممانت ہوگی کہ اگر اسی سال حج کا ارادہ ہے تو وہ عمرہ نہ کریں، اگر عمرہ کر لیا ہے تو پھر حج نہ کریں. صحیح. باقی کوئی ممانت کسی مہینے میں نہیں. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ایک سے زیادہ عمرے کر رہا ہے لیکن ابھی تک اس نے حج ارادہ یا حج نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ عمل کس نوعیت کا ہے؟ اور دوسرا اس پر حج فرض ہے لیکن وہ عمرے کیے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ناظرین کو اس کا بھی پتہ چلے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے لیکن عمرے کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ حج فرض ہے اور عمرے کر رہے ہیں، یا عمرے کر رہے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے؟ دیکھیں، جس پر حج فرض ہے، جو قادر ہو چکا ہے، اب اسے اسی سال حج کرنا یہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جتنا تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا. کئی سال تک حج نہیں کیا تو وہ فاسق کہلائے گا. تو ایسے شخص پر لازم ہے، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو شخص حج پہ جانے پر قادر ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کو روکنے والا ہے، نہ کوئی ایسا اس کو مرض لاحق ہے کہ جو نہ جا سکے، کوئی مجبوری نہیں ہے. صحیح. پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. ٹھیک ہے. معاذ اللہ. تو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس طرح کے مالدار حضرات ہوتے ہیں، یعنی جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار پہلے ہم عمرہ کریں گے، پہلے میں عمرہ کر لوں، میں اپنی فیملی کو عمرہ کروا لوں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حج کو چلیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. عمرہ کرنا آپ پہ کوئی لازم تو ہے بھی نہیں. صحیح. کوئی پوری عمر جو عمرہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس پر حج فرض ہو چکا ہے اب اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، تو لہذا انہیں حج کرنا چاہیے. یا عمومی طور پہ یہ ذہن میں ہوتا ہے یار میرے پر کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ کر لوں. جیسے بچوں کی شادی کی وجہ سے رک جاتے ہیں بیچارے، اور وہ پھر عمر کی اس کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جانے پر قادر ہی نہیں ہو پاتے، ضعیف ہو جاتے ہیں یا بیچاروں کا انتقال ہو جاتا ہے. اسی امید میں چلے ہم بعد میں کر لیں گے، اگرچہ بچے جوان ہوں، شادی کے قابل ہوں، پھر بھی یہ استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی، تو اس پر حج کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا. جن پر حج فرض ہے ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے. یعنی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے. یعنی جس طرح ہم پر نماز فرض ہے اسی طرح ہم پر حج بھی فرض ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی شرائط ہیں، صاحب استعداد وغیرہ ہونا. تو حج فرض ہونے کی صورت میں اس کو مؤخر کرنا یا نہ کرنا، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں. حج کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، حج کرنے والے کو غنی ہو جانے کی بشارتیں دی گئیں. تو اتنے فضائل ہیں، تو ایک دفعہ حج کر لیں گے نا تو پریکٹیکل یہ ہے کہ ہر سال حج کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ ہر سال کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ میں حج پر پہنچ جاؤں. الحمدللہ اس طرح کی وہاں پر بہاریں ہوتی ہیں، اس طرح کا منظر ہوتا ہے، جو لطف و سرور وہاں پر حاصل ہوتا ہے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جسے حج کرنے کی سعادت ملی ہو. تو لہذا کوشش فرمائیں، جن پر حج فرض ہے اس کی کوشش کریں. جی اگلی کال لیں گے ہم. مجھے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جدہ جاتا ہے، مکہ سے جدہ گیا نا، جدہ سے واپسی میں اس نے احرام باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد وہ عمرہ کر سکتا ہے یا اس کو دوبارہ مسجد عائشہ جانا ہوگا؟ کیا فرما؟ دیکھیں، عمرہ کرنے کے لیے مسجد، پہلی بات تو یہ کہ مسجد عائشہ جانا ہی ضروری نہیں ہے. صحیح. اب کوئی جدہ میں ہے، اب جدہ شریف سے واپسی پر اس کا عمرے کا ارادہ ہے، تو وہ کہیں سے بھی جدہ سے بھی احرام باندھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسے خاص مسجد عائشہ آنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. حدود حرم کے باہر ہل کے مقام میں کہیں سے بھی وہ احرام باندھ لے تو یہ درست ہوگا. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. آئیے کچھ ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. فرض اور وتر یعنی فرائض اور واجبات جو نمازیں ہیں، اس کے علاوہ یعنی نوافل جو ہیں، بغیر کسی عذر کے کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ اشاروں سے نماز پڑھنا کہلاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہو وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اب وہ چاہے نفل نماز ہی ہو، اگر وہ اس طرح پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی جو سجدے پر قادر ہے وہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا. صحیح. اب وہ چاہے فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی ہو، بغیر عذر اگر اس طرح اشارے سے پڑھے گا، کرسی پر بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.
اچھا قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ شاید معاف ہو جاتی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں قضا نمازیں تو وہ تو پڑھنی ہی ہے نا، جی۔ جو فرائض ہیں اور وتر جو واجب قضا ہو گئے ہیں انہیں ادا کرنا ہوتا ہے، تو صحیح۔ لہٰذا عمر میں جب سے بالغ ہوئے ہیں، جب سے نماز فرض ہوئی ہے، تو جب سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگا کر انہیں پڑھنا لازم ہوگا۔ ٹھیک، تو قضا نمازوں کے حوالے سے عرض یہ ہے مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ اس پر رسالہ بھی موجود ہے، تو نماز کے احکام کتاب حاصل کر لیجئے، یہ نماز کے مسائل پر مشتمل بہت پیاری کتاب ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں قضا نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، اس طرح کے موضوعات پر رسائل الگ سے موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل معلومات بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ نماز جان بوجھ کر قضا کرنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمرے میں سر پر بلیڈ لگانا، کیا یہ اچھی طرح لگانا ہے؟ مثلا موٹی ہوتا ہے نا مشین، موٹی مشین وہ لگانی چاہیے، وہ ٹھیک رہے گا، یا بلیڈ کے ساتھ وہ ٹینڈ ہو تو پھر ہی عمرہ ہوگا؟ جو عمرہ کرنے کے بعد اپنی ہوٹل پہ آ جائیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو حلق کر دیں یا مشین پھیر لیں سر پر، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کے سر کے بال، جیسے مرد حضرات کے سر کے بال اگر ایک پورے سے کم ہے صحیح، پھر تو حلق کروانا ہی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، مشین پھروانے سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ باہر نہیں ہوں گے، یہ صحیح، احرام سے باہر نہیں ہوں گے۔ یا تو سر کے بال اتنے بڑے ہوں، ایک پورے سے زیادہ ہوں، پھر کسی نے مشین پھروا دی، صحیح، ایک پورے سے زیادہ بال کٹ گئے، پھر تو ہو گیا۔ لیکن ایک پورے سے کم ہو، جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ایک عمرہ کر لیا تھا، پھر ایک دو دن کے بعد، ہفتے بعد پھر عمرہ کرتے ہیں، تو اتنے بال تو بڑھتے نہیں ہیں، صحیح، ایک پورے سے کم ہی ہوتے ہیں، تو مشین پھروانے سے احرام سے نہیں نکلیں گے، بلکہ انہیں وہ بلیڈ ہی وہ اس طرح ہی پھروانا ہوگا۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا کر لیں اگر کر سکتے ہیں جب کہ احرام کھولنے کا وقت آ گیا، یعنی دونوں نے عمرہ کر لیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کہ یعنی طواف بھی کر لی، لیا، صحیح بھی کر لی، اب صرف حلق ہی کروانا ہے، یا عورت نے صرف بالوں کی تقصیر کرنی ہے، صحیح، تو وہ عورت اپنی بھی بالوں کی تقصیر کر سکتی ہے، صحیح، دوسری کی بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح مگر حضرات جو ہے اس طرح اپنے سر پہ بھی پھیر سکتے ہیں صحیح، اور دوسرے کے سر پہ بھی پھیر سکتے ہیں، صحیح، جبکہ دونوں کا احرام کھلنے کا وقت آ چکا۔ ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے۔ اگر امام مسجد رکوع اس لیے لمبا کرے کہ اور بھی نمازی جو ہیں وہ اس رکعت کے ساتھ مل جائیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ مطلقاً اس طرح کا کسی خاص فرد کے لیے نہیں کر رہے، ویسے ہی وہ رکوع لمبا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ویسے بھی پہلی رکعت کے اندر تو یہ تھوڑا سا یہ کہتے ہیں نا سپورٹ بھی کرتا ہے لوگوں کو، اچھا بھی عمومی رہتا طور پہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی اگلی کال۔ جو لمبی لمبی مونچھیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے؟ جی حضور لمبی مونچھیں رکھنا، لیکن حدیث پاک میں تو حکم یہ ہے کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو معافی دو، تو مونچھیں پست کرنے کا حکم آیا۔ ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی بڑی مونچھیں لوگ رکھتے ہیں کہ ہونٹ بھی چھپ جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو وہ رکھتا ہے، تو اس طرح بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ منع ہے۔ اس میں مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا قول یاد آ رہا ہے کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ وہ پانی یا کوئی مشروب پیتے ہیں تو اس سے وہ ٹچ کرتی ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ مونچھوں کی جو نوکیں ہوتی ہیں بالوں کی، اس میں زہر ہوتا ہے، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ مونچھوں کو پس کیا جائے تو اس طرح رہیں۔ جی اگلی کال۔ کے سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں عبدالرزاق اطہری طلبہ سے، اگر اس طرح کیا جائے کہ کوئی بندہ حج کے لیے یہاں سے جائے پاکستان سے اور صرف عمرہ کی نیت کرے، عمرے کا احرام باندھے، وہاں عمرہ کر کے احرام اتار دے، اور 6 ذوالحجہ کو وہاں سے میقات پہ جا کے حج قران کی نیت سے احرام باندھے اور پھر عمرہ کرے، اور وہ احرام نہ اتارے اور اسی میں حج کرے، تو کیا اس طرح حج قران کی نیت ادھر جا کے کی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو صورت انہوں نے پوچھی ہے یہ ہے اختلافی صورت، صحیح، کہ جیسے یہاں کا پاکستان سے جاتا ہے، عمرے کا احرام باندھ لیا، پھر وہ مدینہ شریف جاتا ہے، صحیح، اور مدینہ شریف سے واپسی پر جو ہے کہ وہ حج قران کی نیت کر لیتا ہے۔ حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کر لیتا ہے، یعنی وہ دوبارہ جب آئے گا عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، بلکہ احرام میں رہے گا، حالت احرام میں ہی رہے گا، اور حج کرنے کے بعد احرام کھولے گا۔
تو اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. صحیح. اچھا ایس ایم ایس یہ حضور کے نماز کے اندر سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوا، کر لیا احتیاطاً کے لیں تو احتیاطاً کر سکتے ہیں ہم سجدہ سہو؟ شک کی بنا پر اگر کسی نے منفرد نے اکیلے نماز پڑھنے والے نے سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے ہم. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے شوال کا چاند جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، تو کیا مجھ پر حج لازم کرا پائے گا؟ جی حضور یہ مشہور بھی ہے. جی بہت مشہور ہے. جی عمومی طور پہ جو رمضان شریف میں عمرے پہ گئے تھے تو عمومی طور پہ وہ کیونکہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں تو عید کر کر ہی آتے وہی ہوتی ہے ان کی. تو دیکھیں مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ جس نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا یا شوال کا چاند وہاں دیکھا تو اس پر حج لازم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. حج کی اپنی ایک شرائط ہے، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اسی پر ہی حج فرض ہوتا ہے. صحیح. لہذا وہاں چاند دیکھنے سے مطلقاً شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. صحیح. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اشراق کا ٹائم کب اسٹارٹ ہوتا ہے کب اینڈ ہوتا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. اشراق کا ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے، کہ مکروہ وقت کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے پہلے. صحیح. یعنی ظہر سے پہلے زوال ظہر کبریٰ کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ آج کل شاید یہ رائج بھی ہے اور رائج ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ وہ شیشہ شاید پینے کا کوئی سلسلہ ہے، اس بارے میں کیا فرمائیں؟ اس کی اجازت نہیں، منع ہے. ٹھیک جی، مزید سلسلے میں کورس لیتے ہیں. اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ جن ہائی لائٹر کے ذریعے ہم کتابوں کی اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم اس ہائی لائٹر کے ذریعے قرآن پاک کی آیتوں کو اگر ہائی لائٹ کرنا ہو تو کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں یا اس کے ترجمے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میت کوئی ایسی ہو کہ جس کے بال مرد ہو اور بال اس نے کندھے سے نیچے رکھے ہوں تو کیا ہم وہ کاٹ سکتے ہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جو ہائی لائٹ کرنے کا کہا ہے قرآن پاک کے ترجمے وغیرہ کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اور میت کے حوالے سے کہا ہے کہ اگرچہ اس کے بال بڑے ہوں تو اس صورت میں بال کو نہیں کاٹا جائے گا. صحیح. جی اگلی کون؟ کیا عورت اپنے بیٹے کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پر؟ جی اگر بیٹا بالغ ہے اور یا قریب البلوغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کے ساتھ جا سکتی ہے. ٹھیک. اس کا محرم ہے. ہاں اگر بالکل نابالغ ہے، جیسے ناسمجھ بچہ ہے، 12 سال سے چھوٹا ہے، تو پھر نہیں جا سکتی. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا ظہر سے لے کر عشاء تک بھوکا رہنے سے 4 ٹائم کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. نماز کے لیے، نماز ہو جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کھاتا پیتا رہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر بھوکا ہے کسی وجہ سے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کھانا حاضر ہے، ہاں یہ تو جب ہے نا کھانا نہیں ہے، اب کھانا تیار ہے، وقت میں بھی وسعت ہے، صحیح، تو پہلے وہ کھانا کھا لے صحیح تسلی سے، پھر وہ نماز پڑھ لے. کہ صحیح ایسا ہو کہ وہ عمومی طور پہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ سخت بھوک لگی بھی ہوتی ہے، کھانا حاضر ہوتا ہے اور نماز کا بھی وقت ہوتا ہے. صحیح. کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو ساری توجہ کھانے پر ہی ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں تو یہی کہا گیا کہ وہ کھانا کھا لے اور بعد میں اپنی نماز پڑھ لے. پتہ چلے کہ ناظرین یہ ایس ایم ایس جس کا جواب مفتی صاحب نے دیا. مزید میں یہ عرض کروں گا، ظاہر نماز کے اندر خشوع اور خضوع یقیناً یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے نماز میں آدمی کی ایک کیفیت بنتی ہے. اب ظاہر ہے آپ بھوکے ہوں گے، پیاس لگی ہوگی، بھوک لگی ہوگی، تو توجہ کس طرف ہوگی؟ نماز کی طرف ہوگی یا کھانے پینے کی طرف ہوگی؟ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اپنے رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں، تو لہذا اگر اپنے نفس کو سزا دے رہے ہیں یا کوئی اور آپ کا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے بھوکا رہنے کے حوالے سے، ظاہر اللہ بہتر جانتا ہے. یا بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، اس لیے میں بھوکا پیاسا ہوں. جو بھی صورت ہو، لیکن عبادت کے اندر خشوع اور خضوع یہ بڑی اہم چیز ہے. بھوک کی وجہ سے خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہوگا؟ اگر آپ کی توجہ کھانے پر ہوگی، تو لہذا عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوگا اور جو اس کی برکتیں وہ بھی حاصل ہوں گی. یہ بچوں کے نام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچی کا نام سیرش حوریہ اور مشکات فاطمہ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں. اچھا اب یہ جانور جو حلال ہوتے ہیں
ان کی جو اوجڑی وغیرہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ میں سے کیا فرمائیں گے کھانے کے حوالے سے؟ اوجڑی کھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اوجڑی کے اندر ظاہر وہ غلاظت ہوتی ہے، اس سے متصل ہوتی ہے، لہذا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پہ تحقیق فرمائی ہے اور ان کے مطابق جو ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جی مزید کھول لیں گے۔ محمد اسلم نام میرا، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ عمرے پہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں مروہ پہ جا کے جب ختم کرتے ہیں آخری چکر تو وہاں کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں اپنے سر کے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی مرد حضرات کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ دیکھا دیکھی اسی طرح کر رہے ہیں، یہاں کینچی بھی یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹے، کچھ یہاں سے کاٹے، کچھ یہاں سے کاٹے، بلکہ وہاں خود لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کینچی لے کر کھڑے ہوتے اور وہ اس طرح کر کے کاٹ لیتے ہیں۔ صحیح، ہو سکتا ہے ان کے اس کے مطابق ہوتا ہو، لیکن ہمارے نزدیک یہی ہے کہ ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹنا ضروری ہے۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے چوتھائی سے کم بال جو ہے وہ کاٹے گئے ہیں تو اس صورت میں یہ احرام سے ہی نہیں نکلیں گے، تو لہذا جن لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی وہ بھی بیچارے دیکھا دیکھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں، یا تو حلق کروائیں یا بال اگر چھوٹے کروانے ہیں، جیسے ایک پورے سے بڑے بال ہیں کسی کے، تو چوتھائی سر کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر یہ کٹ جائیں، یہ ضروری ہے۔ مدنی چل کے ناظرین پہلے بھی یہ گفتگو کی گئی، آج پھر یاد دہانی کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، یقیناً حج پہ جانا آپ جس پر فرض ہے تو ظاہر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر ایک مسلمان جب کسی چیز کا مکلف ہوا کرتا ہے، اگر وہ چیز فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی اس پر فرض ہوگا۔ اب جس پر حج فرض ہو گیا تو یقیناً وہ حج کی ادائیگی کا جو علم ہے جو اس پر اب فرض ہو گیا تو وہ بھی تو حاصل کرے تاکہ وہ اپنا حج شریعت کے مطابق کرے۔ اب جس طرح دیکھا دیکھی بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح مروہ پہ پہنچ کر لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے پاس ہے اور تھوڑے سے بال کاٹ لیے جو شریعت نے حکم دیا تھا اس کے مطابق نہیں کٹے، یقیناً وہ ان کو یعنی وہ احرام سے باہر نہیں ہوئے۔ اب حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، لاکھوں روپے خرچ بھی کیے، گھر سے باہر بھی رہے، سب کچھ کیا، لیکن چند مسائل کے اندر بے توجہی رہی یا علم حاصل نہیں کیا یا دیکھا دیکھی کر لیا، تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ بعض اوقات حج بھی نہیں ہوتا، اور پھر عمرے کے حوالے سے جو غلطیاں آپ کے سامنے۔ تو مدنی التجا یہ ہے کہ آپ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، کتابیں لکھ کر دے دیں، VCD بنا کر دے دیں، اسی طرح مختلف کلپس جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں، ذمہ داران سے رابطہ کریں تاکہ آپ سیکھ لیں کہ کرنا کس طریقے سے ہے، پہنچنا کس طریقے سے، ادائیگی کس طرح کی سے ہوگی، یہ سارا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا حج بھی اچھے انداز میں ہو جائے گا، عمرہ بھی اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ ورنہ وہی کہ پیسہ بھی خرچ ہوا، وقت بھی دیا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، سب کچھ کیا، لیکن آنے کے بعد پتہ چلے کہ یار یہ کام نہیں ہوا، اس میں یہ غلطی رہ گئی، اس میں وہ غلطی رہ گئی، تو پھر آدمی ساری زندگی پچھتاتا بھی رہتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا کوشش کریں کہ حج پر جائیں، عمرے پہ جائیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں۔ دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں سکھا رہی ہے۔ یہ سلسلہ جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے یہ معلومات فراہم کی جا رہی ہے، جیسے ابھی عمرے کے حوالے سے گفتگو اور بھی اس میں باتیں آئیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی امت کی خیرخواہ ہے اور الحمدللہ ہمیں بہت سارے شریعت کے مسائل وہ سکھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا